أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى جو نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابئین جو صابی ہوئے، من آمن باللہ ان میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پہ ایمان لائے، وعامل صالحا اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں، نعمتوں کو جھٹلانا، اس کی ناقدری، ناشکری کرنا ہے، اس کا ذکر ہوا، اور اب اس کے بعد کچھ اور مزید باتیں آ رہی ہیں، اور اس سے تعلق رکھنے والی ایک چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی بہت ضروری ہے۔
انسان صرف اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، صرف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. تب جا کے انسان کو اپنا پورا اجر ملے گا، اور قیامت کے دن کے خوف سے اور غموں سے انسان کو نجات ملے گی. یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کو لے کے اعتراض کرتے ہیں. صابی کا مطلب میں نے نہیں بتایا. صابی کہتے ہیں اس وقت کے زمانے کے عراق میں رہنے والے وہ لوگ جو دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے، لیکن اس میں بھی کافی چینجنگ ہو گئی تھی، یا پوری طرح اس کو بھی فالو نہیں کرتے تھے. آج کے لا مذہب کو، آج کل لا مذہب بغیر دین کے شخص کو لا صابی کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو اللہ کا فرمانا یہ تھا کہ چاہے تم یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، ایمان والے ہو، کچھ بھی ہو، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، عمل صالح نہیں کرو گے، تب تک تمہیں یہ اجر نہیں ملے گا. یہاں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا ان کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. کہا کہ چلو تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہاں، ایمان والے ہو جاؤ، یا صابی ہو جاؤ، پس من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان باللہ پر یقین رکھے گا، یا اللہ پہ ایمان رکھے گا، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھے گا، اور نیک عمل کرے گا، بس اس کو اجر مل جائے گا. ان کا یہ دعویٰ ہے. اور بات ظاہری طور پہ تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ یہ تو عقیدہ نہیں ہوا، یہ تو شرط نہیں لگائی من آمن باللہ والیوم الآخر والرسول، یا پھر والنبی، یہ تو نہیں بات آئی، یا والرسول، بلکہ یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ظاہری طور پہ یہ بات اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک تو بات سمجھ لیجئے کہ دین میں کبھی بھی کسی ایک آیت کو پکڑ کے اس سے اپنا عقیدہ یا اپنا ایمان نہیں بنایا جاتا، یا کوئی چیز اخذ نہیں کی جا سکتی، استنباط یا استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پورے دین کو دیکھنا ہوتا ہے، پورے دین کو سمجھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کسی رزلٹ پہ، کسی انڈرسٹینڈنگ پہ، یا پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس طرح تو اور پھر بہت سی آیتیں ہیں، احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے یہ بات اپنی زبان سے ادا کر دی، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا؟ نہیں. جبکہ آپ دوسری احادیث کو دیکھیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، دل سے کہے، ان کے لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں پہ عمل بھی کرے، برائیوں سے بچے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخلے کا حقدار ہو جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ صرف کہنا نہیں، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا، اور عمل کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی بچنا. تو یہ اسی طرح آپ ایک آیت کو دیکھ کے تو نہیں کر سکتے نا. یہ آپ اگر ہم نے سورہ بقرہ کا شروع میں چلے جائیں، آئیے جی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں جائیے، تو پہلا رکوع آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ہاں، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو آپ کون ہیں؟ ہاں، آپ خود نبی علیہ السلام ہیں. اسی طرح دوسرے رکوع میں آ جائیے، کیا دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تم اے لوگوں اللہ کے اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کیسے کرو گے؟ کون بتائے گا کہ عبادت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے؟ یہ تو خود نبی بتائے گا نا. نبی کے بتائے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات غلط ہے کہ آپ رسالت میں ایمان نہ لائیں اور ایمان کمپلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی دوسری بات ایک تو یہی تھی جیسے میں نے بتائیے کہ شریعت میں عمل صالح وہی ہوگا جو نبی نے بتایا. یہاں شرط لگائی نا کہ جو ایمان لائے آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرے. صحیح؟
آخرت پہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اب عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال کون بتائے گا؟ شریعت بتائے گی. شریعت کیسے بتائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ نیک عمل ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. تو ایک آیت یہ ہے، ایک آیت وہ ہے، دونوں کو ملا کے عمل کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، قرآن کی آیت میں یہ بھی تو ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ایک دوسرے میں فضیلت دی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. تو اگر آپ ہادو یہودی ہوئے تو آپ کا ایمان کس پہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. اسی طرح اگر آپ عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، تو آپ کا ایمان کس پہ تھا؟ آپ غالباً عیسیٰ علیہ السلام پہ، مریم علیہ السلام پہ. صابی ہیں تو ایک معنی کے مطابق آپ ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں. تو پھر جب آپ ان کو مان رہے ہیں، ان کی رسالت کو مان رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہاں پہ پھر ان کو ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو. کیا یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ جب ہم نے آپ سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور آپ کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. ان کی جب یہ نافرمانیاں اور ان کے ناقدریاں اور ان کی یہ ناشکریاں بڑھ گئی تھیں، ان کے حد سے بڑھ جانا بڑھ گیا تھا. جیسے اوپر آیا نا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کی جو نافرمانیاں تھی اور حد سے گزرنا تھا، اس وجہ سے ہوا. تو اللہ نے ان پہ روب بٹھانے کے لیے، ان کو ذرا ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور ان پہ اپنا دبدبا بٹھانے، ہیبت بٹھانے کے لیے، خوف بنانے کے لیے، اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو یوں کر کے الٹا بلند کر دیا. کچھ عرصے کے لیے طور پہاڑ ان کے سروں پہ لٹکا رہا کہ یہ ابھی گرا اور یہ ختم ہوئے. فوقکم الطور، اور پھر اللہ نے اسی ڈر سے ان کو پھر یہ تاکید دی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو پکڑ لو، لے لو، ما ہر وہ چیز کو، آتیناکم بقوۃ، وہ چیز جس کو ہم نے تمہیں عطا کیا، قوت سے، مضبوطی سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو چیز ہے اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، شاید کہ تم تقوی پہ آ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن یہ کیسی قوم تھی؟ بڑی ہی منحوس، خبیث قوم تھی، بدبخت قوم تھی، بدقسمت قوم تھی. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی تم پھر گئے، اس کے بعد بھی تم نے پیٹھ پھیر لی، اس کے بعد بھی تم پیچھے مڑ گئے. ہاں، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. پوری جو 3 4 8 10 رکوع بنی اسرائیل کو خطاب ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے. اور فلولا فضل اللہ، اور اگر نہیں ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں ایک ذرا عربی کا ایک قاعدہ ہے، تھوڑا آپ لوگ کے لیے سمجھنے کی بات ہے. یہاں بات آئی خذوا ما آتیناکم، خذوا ما آتیناکم. تو یہ ما کو ہم کہتے ہیں، یہ ما عموم کے لیے آیا ہے. ما عموم، ما کا مطلب یہاں پہ وہ جو، خذو پکڑ لو اس کو، وہ جو آتینا کو ہم نے دیا. تو ما یہاں پہ جو ما عموم کے لیے ہوتا ہے. عموم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنرل. یہ جنرل حکم ہے، جنرالٹی ہے اس کے اندر، وداؤٹ اینی اسپیسیفکیشن، بغیر خاص کیے ہوئے. جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ ہم نے حکم دیا ہے، اس سب کو پکڑ لو. تو یہ بات یاد رکھیے، جہاں بھی ما آئے گا اس کا مطلب جنرل ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا. جیسے قرآن میں آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو کچھ بھی تمہیں آسان لگے، جو کچھ بھی،
اس کو پڑھ لو نماز میں. کیا مطلب؟ قرآن سے آپ کچھ بھی پڑھ لیں نماز ہو جائے گی. یعنی جو آپ نے قرات کی جگہ آپ نے پڑھنا ہے اس جگہ پہ آپ کچھ بھی قرآن سے پڑھ لیں. کوئی ضابطہ تو نہیں ہے, کسی عالم نے آج تک نہیں کہا بھائی یہی آیتیں پڑھیں گے یہی صورتیں پڑھیں گے, نہیں. قرآن میں ہے کہ جو آسان لگے وہ پڑھ لو. تو یہ ایک مثال تھی کہ ما آتیناکم, جو کچھ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جنرل ہے, اس میں کوئی خاص نہیں ہے, سب چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے, ہر چیز کو لے لینا ہے اور اس کو پکڑ لینا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اور تحقیق تم جانتے ہو, الذین, ان کو, وہ جو, اعتدوا منکم فی السبت, جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا, حد سے گزر گئے. فَقُلْنَا لَهُمْ, تو ہم نے ان کو کہا, کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہو جاؤ بندر بن جاؤ ذلت والے. کون تھے یہ لوگ؟ اصل میں ایک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا جن کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے یا دنیاوی کسی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا. تو انہوں نے ہیلے بہانے بنائے اور ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا بلکہ اس دن کوئی جال وغیرہ بچھا دیے, اور یہ تفصیلی واقعہ آگے آئے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہیلے بہانے بنائے اور اس حکم کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا. تو اللہ نے ان کو بتایا یا پھر ان کے بارے میں کہا کہ تم جانتے ہو ان کو کہ جن کو ہم نے کیا کرا, انہوں نے حد سے تجاوز کی, ان کو ہم نے بندر بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, پس ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان کے بعد آنے والوں کے لیے, ان کے بعد آنے والوں کے لیے, وما خلفہا, اور ان سے پہلے والوں کے لیے, وموعظۃ للمتقین, اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں موعظہ نصیحت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے کہا, کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اس سے پہلے, اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندے کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ بقرہ کو, یعنی اس گائے کو قتل کرو اور اس کے جسم کا ایک گوشت اس شخص پہ, مردے پہ مارو, تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرنے کے لیے تو تم گائے ذبح کرو, قالوا اتتخذنا ہزوا, انہوں نے کہا کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو, کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ قال, موسیٰ نے کہا, اعوذ باللہ, بے شک میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں, یعنی کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں, اللہ کے حکم کو مذاق بنا لوں, اللہ کے حکم کو میں اس کو کھیل تماشا بنا لوں. پھر انہوں نے یہ بات کی. اب انہوں نے آگے سے کام تو کرنا نہیں تھا, اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی تھی. انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا ادعو, تم پوچھو مانگو اپنے رب سے ہمارے لیے کیا, یبین لنا ما ہی, وہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ یہ گائے کون سی ہے, یہ بقرہ کون سی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تبارک نے جواب دیا, قال انہ یقول, بے شک وہ کہتا ہے, انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, یہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے ولا بکر, نہ جوان ہے, عوان بین ذالک, اس کے درمیان ہے, نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہے نہ زیادہ بڑی عمر کی ہے بلکہ درمیانی جوان عمر کی ہے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, بس تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم وہ کرو, یہ سوال جواب فضول کے سوال نہ کرو. لیکن پھر بھی عمل انہوں نے نہیں کرنا تھا, انہوں نے پھر سوال کیا,
قال ادعو، یہ ادعو جو ہے یہ دعا سے نکلا، دعا سے امر کا صیغہ ہے، دعا سے امر کا صیغہ ہے. ادعو تم مانگو، ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگت کیا ہے، کس کلر کی یہ گائے ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بدترین قوم تھی، ہاں، لیکن پھر بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مختار کل نہیں ہے یا پھر عالم الغیب بھی نہیں ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء یا بعض اولیاء کو یہ درجہ دے دیتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، غیب کی خبریں جاننے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ قوم اپنے نبی سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے مانگو. ان کو پتہ ہے کہ اللہ سے پوچھو، ان کو پتہ ہے کہ موسیٰ مختار کل نہیں ہے، وہ خود سے اس مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، یا عالم الغیب نہیں ہے، وہ خود سے نہیں بتا سکتے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. ان کو بھی پتہ تھا، وہ بھی موحد تھے، اس اعتبار سے توحید پہ تھے کہ انہوں نے موسیٰ کو ہی کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، آپ اپنے رب سے یبین لنا ما لونھا، تو اس کا رنگ کیا ہے. قال، انہوں نے کہا انہ یقول، وہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ ایک ایسی گائے ہے جو صفرا ہے. صفرا مطلب ریڈ، اورنجش، جیسے نا آپ گائے دیکھتے ہیں ریڈش براؤنش کلر کی گائے ہوتی ہے ویسی. فاقع لونھا، بڑا چمکتا ہوا اس کا رنگ ہونا چاہیے اور اسٹرائکنگ کلر ہونا چاہیے. تسر الناظرین، اس کو دیکھنے والا خوش ہو جائے. ایسی گائے ہوں، بہترین رنگ ہو، ریڈ کلر کی گائے ہو، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، دیکھنے والا اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. زرد رنگ کی گائے ہو. صفرا کا اصل معنی ہوتا ہے زرد، ٹھیک. تو اگر آپ زرد کو تھوڑا تیز کر دیں، ریڈش کی طرف لے جائیں تو وہ براؤنش ٹائپ ایک شیپ لے لیتی ہے، کلر لے لیتی ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، رنگ بھی پتہ چل گیا لیکن پھر بھی سوال کرتے گئے. اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ہم پہ یہ گائے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا، بہت سی گایوں میں ہمیں مکسنگ ہو گئی ہے. تشابہ مشابہ ہیں، یہ لیں یہ لیں، کون سی لیں. جواب آیا اور انہوں نے لکھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم انشاءاللہ ہدایت پہ آنے والے ہیں. دیکھیں قوم کتنی بدبخت، لیکن پھر بھی کام کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کہہ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہیں کام نہیں کرنا تھا، ٹھیک، لیکن آگے آ رہا ہے فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا اس لیے اللہ نے وہ گائے ڈھونڈوا دی، ورنہ ان کو گائے کبھی ملنی نہیں تھی. جتنے سوالات انہوں نے کر لیے تھے نا، جتنے انہوں نے اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس پوچھ لیے تھے اپنے لیے، اس کو ڈھونڈنا مشکل کر لیا تھا. بھائی صاف صاف سیدھا سادہ حکم نازل ہوا، جاؤ جا کے گائے کو ذبح کر دو. کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دے، جو اپنا معاملہ کرنا تھا وہ کرتے نہیں. بتاؤ جی کیسی ہے. تو اب وہ شارٹ لسٹ ہو گئی. شارٹ لسٹ کیا، اس پہ ایک فلٹر لگ گیا کہ جی کون سی، کہ آپ نے نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو. پھر ایک فلٹر اور لگا کہ وہ زرد رنگ کی ہو. پھر ایک فلٹر اور لگا، وہ کیا، وہ یہ آ گیا کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، وہ محنت کرنے والی نہ ہو کہ جو زمین میں ہل چلائے. ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے. مسلمۃ، محفوظ ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہیں ہو، کوئی داغ دبا یعنی کوئی چوٹ کا نشان یا کوئی تکلیف یا کوئی زخم نہ ہو اس پر. ایسی گائے ڈھونڈ کے لاؤ. تو یہ ایک فلٹر اور لگ گیا. تو پھر انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب تم نے صحیح بات کہی ہے، اب تم نے حق کی بات کہی ہے. اللہ اکبر. یہ سوال خود پوچھ رہے ہیں اپنا معاملہ مشکل کرنے کے لیے، اور پھر جواب آ گیا تو کہنے جی اب تم نے حق کی بات کہی ہے. یہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو اتنی مشکلوں کے بعد ان کو گائے مل گئی، ورنہ ملنی نہیں تھی. یہی
ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ کہنے کی، کہ جب بھی کوئی کام ہم کرنے کا ارادہ رکھیں فوراً انشاءاللہ کہہ دیں۔ لوگوں میں ایک مسکنسیپشن ہے، کہتے جی کل اگر کرنا ہو تو انشاءاللہ بولیں گے، آج کرنا ہو تو انشاءاللہ نہیں بولیں گے، ہاں یعنی آنے والے وقت میں کرنا ہو نہیں، آپ نے بس ارادہ کیا آپ انشاءاللہ بولیں، اور اس نیت سے بولیں کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے تو اللہ اس میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ اس لیے بولتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو کام نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک، لیکن پھر بھی اللہ کروا دیتا ہے، تو ان کا مقصد کبھی کبھار غلط ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کام کروا دیتا ہے۔ فَذَبَحُوهَا، تو پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ قریب تھے کہ اس کو ذبح نہیں کرتے اور یہ کام نہیں کرتے۔ یلو نہیں، صفرا تو اصفر کی مؤنث ہوتی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ماہی کا مطلب ماہیا، واٹ از دس یا واٹ از دیٹ، ماہیا واٹ از دیٹ، یعنی کون کیسی ہے وہ، ماں کون سی، ہیا وہ ہے، ٹھیک، یبین لنا ما ہیا، مجھے ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہے، کیا ہے، ٹھیک۔ یہ حکم ان کو اسی لیے بھی دیا تھا نا کہ تاکہ ان کے دل سے جو وہ گائے بچڑا انہوں نے معبود بنا لیا تھا، گائے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، تو ان کے دل سے اس گائے کی محبت نکل جائے کہ بھئی گائے کو ذبح بھی کر جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس لیے کیا تاکہ وہ اس کا گوشت نکال کر اس شخص پہ مارے اور وہ زندہ ہو جائے زندہ ہو جائے، تاکہ ان کا باس بعد الموت میں عقیدہ پختہ ہو جائے کہ بھئی مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ نے زندہ ضرور کرنا ہے، اور اللہ زندہ کرنے میں قادر ہے، جب دنیا میں کر سکتا ہے، ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مار کے زندہ کر سکتا ہے، تو اور کیسی اللہ کی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کا کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے کمال پہ ہیں، تو اس سے کیسے اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا ہمیں، اس کی ایک تھوڑی سی ہمیں ایک اندازہ لگانے کے لیے یا ان کو اندازہ لگوانے کے لیے یہ کام کیا گیا، ٹھیک۔ اللہ، سوال یہ ہے کہ کون سے گوشت کا حصہ مارنا تھا اس پہ، کسی کو پتا ہے؟ زبان، ہاں تو بنی اسرائیل کے سوالات والی بات ہوئی، جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جی ابن کثیر کہتے ہیں ما ابہما فبہموہ، جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے اس کو آپ بھی مبہم رکھیں، تو یہ سوال پوچھنے کے نہیں ہے کہ بھئی کون سی گائے کا حصہ مارا تھا، سر مارا تھا، زبان ماری تھی، ران ماری تھی، پنڈلی ماری تھی، دستی ماری تھی، کچھ بھی یہ سوال بنتے نہیں ہے، صحیح۔ تو علماء تفاسیر کہتے ہیں جو چیز قرآن و سنت میں مبہم رکھی گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں بتایا گیا، اس کو آپ بھی مبہم رکھیں، ورنہ ہماری قوم آپ کو پتہ ہے جہالت کا تو یہ عالم ہوتا کہ پھر وہ گائے کا وہ حصہ یا تو کھاتی نہیں، یا کھاتی تھی تو بہت کوئی اس کو متبرک سمجھ کے کھاتی، ہاں، یا اس کا ریٹ کو بہت زیادہ ملتا ہے مارکیٹ میں، صحیح، تو اس طرح کے عقیدے آپ کو پتہ پھر لوگوں کے ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ نے اس کو مبہم ہی رکھا، صحیح۔ آگے آیت ہے، ٹائم بچ گیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ، اب جو بات بتائی جا رہی ہے نا اگلے رکوع میں، یہ
جو پیچھے حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر بتایا جا رہا ہے, اس کا پس منظر بتایا جا رہا ہے, لیکن بعد میں یہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے, تھوڑی سی ریورس ہو گئی ہے. بعد والی بات پہلے اور پہلے والی بات بعد میں آ رہی ہے, کیونکہ ظاہر قرآن سٹوری بک تو ہے نہیں, قرآن کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز ترتیب سے ملے, ہر چیز ایک ساتھ ملے. ہاں, قرآن تو ہم نے قرآن کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے, جس میں احکام آئے ہیں, اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے, تاکہ انسان اس سے احکام اخذ کرے. ہر جگہ جہاں پہ اللہ نے کوئی واقعہ یا سٹوری بتائی ہے تو اس کو بتانے کا, ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے, اور اس سے کچھ حاصل لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, بے شک اللہ نکالنے والا ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی, اور جب تم نے اپنے نفس کو قتل کیا اور تم اس میں لڑ رہے تھے, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, بے شک اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو, ظاہر کرنے والا ہے جو تم اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے. صحیح. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, پر ہم نے ان کو کہا اضربوه, اس کو مارو, بِبَعْضِهَا, یعنی اس مردے کو مارو, بِبَعْضِهَا, عِبَادَ الْبَقَرَةِ, اس گائے کا بعض حصہ مارو. كَذَلِكَ, اسی طرح, يَحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اللہ موتا کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ, یُرِيكُمْ ارا یُری, اللہ دکھاتا ہے اپنی آیتوں کو, لعلکم تعقلون, شاید کہ تم سمجھو. یعنی اسی طرح اللہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی سخت آیت ہے. اللہ, اس میں بات بڑی سخت ہے, بہت ڈیپ بات ہے. کیا؟ ثم قست قلوبکم, پھر تم نے اپنے دلوں کو, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک, اس بات کے بعد. یہ جو بات کی نا تم نے, سوال جواب پوچھنا شروع کر دیے, الٹے سیدھے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے, جی ہمیں بتائیں کیسے کریں, نہ کرنے کے 100 بہانے, 100 طریقے, اپنی چیز کو منوانے کے مختلف طریقے اپنانے. یہ ساری چیزوں نے کیا کرا؟ تمہارے دلوں کو سخت کر دیا. آج یہی بات مسلمانوں میں بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, کہ آج بھی مسلمانوں نے کافی ہیلے بہانے نکال رکھے ہیں. ہر کسی نے کاروبار میں, گھر کے معاملات میں, بلکہ بعض کچھ ایسے مذاہب جو دین امت مسلم میں کچھ مذہب ہیں, فقہ علماء ہیں, جو کتاب الہیل, ہیلوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہیلا کیسے بنانا ہے, کس طرح بنانا ہے. یہ ساری چیزوں نے کیا کرا؟ قست قلوبکم, تمہارے دلوں کو سخت کر دیا. من بعد ذالک فہی کالحجارہ, تو یہ دل پتھر کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ, یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اوپر یہ بات بتائی نا کہ کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. تو اللہ نے اس دنیا میں ہی, اور قرآن میں خاص طور پہ جب بتایا اس بات کو, 4 مقامات پر بتایا ہے کہ کیسے کسی مردے کو زندہ کیا. نمبر 1, وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے 70 لوگوں کو, صحیح, ان کو موت آ گئی تھی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اسی طرح وہ 1000 آدمی جو تھے جنہوں نے پہاڑی میں پناہ لی تھی, ان کو بھی زندہ کر دیا تھا. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کے بعد زندہ کیا. کچھ کہہ رہی ہیں؟ مجھے نہیں آواز ہے, مائک ہے پیچھے. پہلا والا کون سا تھا جو آپ نے ابھی بتایا, مردے کو زندہ کرنے والا؟ جنریٹر کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی, لکھ کے دے دیں آپ مجھے.
لکھ کے دے رہے ہیں. اسی طرح ان 4 پرندوں کو جن کو ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنے کو کہا تھا ان کو بھی زندہ کیا گیا. تو بہرحال یہ قرآن میں ذکر ہے جن کو موت کے بعد ذکر کیا گیا، زندہ کیا گیا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، یعنی کچھ جب دل پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ جب دل پھٹتے ہیں تو ان سے صرف پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. مردے کو زندہ کرنے والا پہلا کون سا واقعہ، پہلا کون سا ہے؟ پہلا تو میرے علم میں نہیں ہے. پہلا کون سا ہے اللہ عالم، یہ دیکھنا پڑے گا. نہیں آواز آ رہی. یہ کہہ رہی ہے یہ والا واقعہ پہلا ہے. اچھا یہ پہلا واقعہ ہے. آواز نہیں آ رہی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. افتطمعون، کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئے، وقد کان فریق منہم، کہ اور تمہارے میں سے ایک ایسی جماعت ہو، تمہارے لیے تم ایمان لے آؤ، تمہارے ساتھ لوگ ایمان لے آئے، جبکہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کا کلام اللہ تو سنتی ہے، اللہ کا کلام تو سنتی ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر اس میں تحریف کر دیتی ہے، چینجنگ کر دیتی ہے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس بات کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ جانتے ہوئے بھی ایسے کام کرتے ہیں. آج کے لیے یہیں بس کر دیتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہے کوئی؟ سوال ہے کوئی؟ ہاں. قصد فعل ہے، قصوہ یہ اسم ہے. صحابہ پہ ایمان لانا ایمان کی شروط میں سے نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے. یہ سب کا واقعہ انشاءاللہ جب آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے وہ بتائیں گے. ہاں آج کے دن میں سابی ان ایتھیسٹ کو یا ملحدین کو کہا جا سکتا ہے. انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. پیچھے کی جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے اس میں سے کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ رکوع کا شروع جو آپ نے کیا ہے ابھی تک پڑھا ہے اس کے حوالے سے، اس کی تفسیر جو ہے یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگلی کلاس میں. اللہ اکبر. جی یہ ڈیپتھ میں بھی بتائیں گے، جن چیزوں کی ڈیپتھ تفسیر کی ڈیپتھ کی ضرورت ہے اس کو ڈیپتھ میں بتاتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی جو بس سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہم نے
سورہ بقرہ ہمارے سلیبس میں ہے، اس کو ختم بھی کرنا ہے، اور ابھی ہم آدھے بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.